یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے. وہ کہتے تھے نا کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت پیارے اور محترم جن کو میں اپنا بڑا بھائی کہتی ہوں احسن اقبال صاحب، میرا چھوٹا بھائی احمد اقبال، اکمل سرگالہ صاحب، رانا منان خان صاحب، خواجہ وسیم بٹ صاحب، بلال اکبر خان صاحب. واہ بلال، کدھر ہے بلال؟ یوتھ ماشاءاللہ میں نے دیکھا یہ گرین جیکٹس میں یہ بلال کی فوٹوز لگی ہیں. رمیش سنگھ اروڑا صاحب، وجیہہ قمر صاحبہ، انوار الحق چودھری صاحب، اور ظفروال کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، نارووال کے میرے شیروں، شکرگڑھ کے شیروں، احسن اقبال کے چاہنے والوں، نواز شریف سے محبت کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. یقین جانو میں آج جب یہ جلسہ دیکھ رہی تھی تو مجھے نواز شریف صاحب کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو وہ کہا کرتے ہیں کہ میں آگے دیکھوں، دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، کہاں کہاں دیکھوں، اتنا بڑا جلسہ ہے یہ. اور کہتے تھے نا کہ چوکا لگایا تو بال سٹیڈیم سے باہر، چھکا مارا تو بال سٹیڈیم سے باہر. پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہے کہ سٹیڈیم سے باہر چلا گیا. میں نے نارووال کے بارے میں اتنی باتیں سنی تھی مگر میرا بدقسمتی سے کبھی نارووال آنا نہیں ہوا. اس بار جب احسن اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے نارووال آنا ہے تو یقین جانے میری خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی. میں اتنا دن گن گن کے اپنی انگلیوں پہ نارووال اور شکرگڑھ آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور آج مجھے سمجھ آئی کہ نارووال اور شکرگڑھ اور ظفروال مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. میں احسن اقبال صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، احسن اقبال صاحب آپ کی بہن مریم نواز آج آپ کی وفاؤں کو سلام پیش کرنے آئی ہے. سنا ہے آپ نے نارووال کی دن رات خدمت کی ہے اور آپ کو اسی خدمت کی سزا ملی ہے. کون سی سزا ہے جو آپ نے نہیں کاٹی؟ بازو پہ گولی بھی آپ نے کھائی ہے. اور مجھے اس دن بہت تکلیف ہوئی نارووال والوں، مجھے اس دن بہت تکلیف ہوئی کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا، اس کے اوپر تہمت اور بہتان لگا کر اس کو وہ اذان ہو رہی ہے، ذرا اذان ہو جائے. ظفروال کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا جلسہ یہاں پر ہو رہا ہے. مریم نواز شریف اس جلسے سے خطاب کر رہی تھی. کچھ دیر پہلے احسن اقبال اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے مریم نواز کو دعوت دی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں اور مریم نواز کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے نارووال کے شیروں کو سلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کہاں کہاں دیکھوں، اتنا بڑا جلسہ ہے. اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پرچم تھامے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جب مریم نواز یہاں پر پہنچیں، مریم نواز کا والہانہ استقبال کیا گیا کارکنان کی جانب سے. اور احسن اقبال کی جانب سے اپنے جو ووٹرز ہیں، جو یہاں پر کارکنان موجود ہیں، ان سے اپیل کی گئی کہ آپ نے یہاں پر این اے اور پی پی کی نشستیں جیت کر میاں نواز شریف کو تحفے میں دینی ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز اب یہاں پر خطاب کر رہی ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنا منشور بھی پیش کر دیا ہے, ہم آنے والی حکومت میں لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے. لیکن نارووال والوں, نواز شریف کے مخالفین تھے, نواز شریف ہے اللہ کے فضل سے. نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے اور آج میدان میں صرف اور صرف ایک لیڈر شیروں کی طرح کھڑا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ محمد نواز شریف. اور اگر دیکھو جتنے سازشیں کی, جتنا انتقام لیا, جتنا ظلم کیا, ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے انجام کو پہنچے. آج ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی دوبارہ. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے جھوٹے الزام لگائے. کون سا ایسا جھوٹا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف پر نہیں لگایا, مسلم لیگ نون کے لیڈران پر نہیں لگایا, آپ کی بیٹی اور بہن پر نہیں لگایا. اللہ کے فضل سے آج سب سرخرو ہوئے. اور یہ جو جھوٹے الزام لوگوں پر لگاتے تھے, آج ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا, ان پر سچ ثابت ہوا. کل عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر, قومی سلامتی سے کھیلنے پر. آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی. یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے. وہ کہتے تھے نا کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. یہ لوگوں کو چور کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا. یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے. میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں, میں کسی کی تکلیف پہ خوشی نہیں مناتی, لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میرے پہ کیا الزام تھا؟ میرے پہ کوئی چوری کا الزام نہیں تھا. میں بھی کسی کی بیٹی تھی, کسی کی بہن تھی, کسی کی ماں تھی. میرے پہ چوری کا الزام نہیں تھا. مجھے سزا صرف اس بات کی ملی کہ باپ کا ساتھ کیوں دیا, باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی. لیکن بشرا بی بی پہ یہ الزام نہیں تھا. بشرا بی بی سے بشرا بی بی کے اوپر توشہ خانہ سے ہیرے جواہرات لے کر, ہیروں کے سیٹ لے کر, گھڑیاں لے کر بیچنے کا, چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا, جو ثابت بھی ہوا. آج جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر کوئی وزیر اعظم چوری کرتا ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کی بیوی چوری کرتی ہے تو کیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے کہ وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کی بیوی ہے؟ بتاؤ نارووال والوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے آج یہ بات, اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سہنا پڑے. میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کو لندن میں چھوڑ کے آئی اور اپنے باپ کے ساتھ میں نے گرفتاری دی. اڈیالہ میں اپنے والد کے ساتھ رہی. والد پاس ہی ہوتے تھے لیکن مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی. وہیں پر مجھے اپنے والدہ کے گزر جانے کی خبر بھی ملی. میں کہتی ہوں اللہ کرے یہ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو. اس کے بعد جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی تھی. نارووال والوں, میں اپنے والد کو جب جیل میں ملنے گئی, انہوں نے میرے والد کو دفتر میں جیل کے آ کر میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا. نواز شریف نے کہا, ایک جملہ کہا اس دن نیب سے, ایک جملہ میری بہنوں. نواز شریف نے جب نیب مجھے ان کے سامنے گرفتار کرنے آئی تو نواز شریف صاحب نے کہا میرے سامنے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر آ رہی تھی نا تو کر لینا تھا گرفتار. تو میں یہ یاد رکھنا نیب والوں, نواز شریف نے کہا کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. اور آج دیکھ لو, نواز شریف نے اپنا مقدمہ ثاقب نثار پہ نہیں چھوڑا.
नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा उमर अता बंदयाल पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से सुर्खरू किया।